سبق کے آداب میں سے ہے کہ سبق کے شروع میں سب شرکا ضرور سے ہی پڑھ لیا کریں. آپ سب اس وقت اس حدیث کے سبق میں شریک ہیں تو سب حضرات ضرور شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبسند متصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اخیر میں باب قائم کیا ہے وزن اعمال کا. ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں عقیدہ بتایا کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ترازو لگائیں گے اور اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے. دائیں پلڑے میں ہماری نیک باتیں، نیک کام، نیک اقوال، نیک اعمال وہ رکھے جائیں گے. بائیں پلڑے میں ہماری گناہ والی باتیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، تہمتیں ہیں، اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں گناہ والی اور گناہ والے کام وہ رکھے جائیں گے اور ان کو پھر تولا جائے گا. تو یہ ترازو کا لگنا اور اقوال اعمال کا تولنا یہ برحق ہے. والوزن یومئذ الحق. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اور یہ باب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو عقیدہ بتایا، یہ عقیدہ اس لیے بتایا کہ کچھ اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جنہوں نے اس عقیدے کا انکار کیا. ان کا گمان یہ تھا کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے
کہ اس چیز کو تولا جاتا ہے جس کا جسم ہو اور جس کا کوئی وزن ہو۔ اور ہم جو زبان سے کچھ بولتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو ہمارے اقوال اعمال کا نہ تو جسم ہے نہ ان کا کوئی وزن ہے، تو ان کو ترازو کے پلڑے میں رکھا کیسے جائے گا، تولا کیسے جائے گا؟ یہ بات چونکہ ان کے مشاہدے کے بھی خلاف اور ان کی عقل کے بھی خلاف ان کی عقل میں نہ آئی، اس لیے انہیں انکار کر دیا قیامت کے دن اقوال اعمال کے وزن کرنے کا۔ تو یہ ایک باطل عقیدہ انہوں نے اختیار کر لیا کہ کوئی وزن نہیں ہوگا اقوال اعمال کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کر کے اخیر میں جو صحیح عقیدہ تھا وہ بتایا، اور بتانے کا مقصد کیا ہے؟ صحیح عقیدہ بتا کر صحیح عقیدہ بتانا، اور وہ جو ایک باطل گمراہی والا عقیدہ ہے اس سے مسلمانوں کو بچانا۔ اور یہ علماء پر فرض ہے کہ جب اس طرح کچھ باطل عقیدے پھیلائے جائیں تو علماء کا فرض ہے کہ وہ عقائد حق، عقائد صحیحہ وہ لوگوں کو بتائیں اور دلائل کے ساتھ بتائیں، اور جو اہل باطل کی طرف سے شکوک شبہات ہوتے ہیں حق عقیدے کے بارے میں ان کا ازالہ کریں، اور لوگوں کے دین ایمان کی حفاظت کرنا اور باطل عقیدوں سے بچانا، صحیح عقیدے ان کو بتانا، رہنمائی کرنا اور صحیح عقیدوں پر ان کو لانا، یہ علماء کا فرض ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی یہی فریضہ ادا کیا اخیر میں۔ ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد رہی یہ بات کہ وزن اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کا جسم ہو اور وزن ہو۔ اس کے علماء نے کئی جوابات دیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال نامہ تولا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کو تولا جائے، اس لیے کہ جس کی نیکیاں زیادہ اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی اس کا وزن بھی اسی طریقے سے ہلکا ہوگا۔ یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو اقوال کو جسم والی شکل دیں گے اور پھر تولیں گے۔ لیکن آج نئی ایجادات نے ثابت کر دیا کہ یہ فلسفہ اس طرح سے غلط ہے کہ وہی چیز تولی جا سکتی ہے جس کا جسم ہو یا وزن ہو۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں ایسی ایسی چیزیں تولی جا رہی ہیں جن کا کوئی جسم نہیں، جن کا کوئی وزن نہیں، ان کو تولا جا رہا ہے۔ یہ نظر جس سے ہم سب چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن جو قوت اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی آنکھ کے اندر رکھ دی، یہ نظر خود نظر نہیں آتی، اس کا کوئی جسم نہیں، اس کا وزن نہیں، لیکن اس کو بھی جو اس کے مناسب آلہ ہے، ترازو ہے، اس کے ذریعے سے تولا جا رہا ہے کہ اس کی نظر کمزور ہے یا اس کی نظر پوری ہے۔ اس کو کتنے نمبر کا شیشہ لگے گا، 2 کا، 3 کا، 4 کا، 10 کا، تو یہ نظر کو تولا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے گرمی سردی کو تولا جا رہا ہے کہ گرمی کتنی، سردی کتنی، کس درجے کی، اس کو تولا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے رفتار کو تولا جا رہا ہے۔ نہ نظر کا کوئی جسم اور وزن، نہ ہی گرمی سردی کا کوئی جسم اور وزن، نہ رفتار کا کوئی جسم اور وزن، لیکن ان کو تولا جا رہا ہے۔ تو جب انسانی دماغ ایسے آلات بنا سکتا ہے کہ جن کے ذریعہ سے جن چیزوں کا جسم نہیں، وزن نہیں، ان کو تولا جا رہا ہے، تو جس اللہ نے انسان کو یہ دماغ دیا، وہ اللہ جو بہت بڑی قدرت والا ہے، وہ بھی ان چیزوں اعمال اقوال کو تولے تو اس کی قدرت ہے۔ اور دوسرا مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کر کے
وزن اعمال جو قیامت کے دن ہوگا اور اقوال اعمال تولے جائیں گے، اس کا باب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فکر آخرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور فکر آخرت یہی بنیاد ہے کہ جس سے آدمی کے اندر جذبہ عمل پیدا ہوتا ہے، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، عمل کرنے کی ہمت اور قوت آدمی کے اندر آتی ہے۔ جتنا کوئی آخرت کو سوچے گا، احوال آخرت کو سوچے گا، جنت کے حالات کو سوچے گا، جہنم کے حالات کو سوچے گا، آخرت میں پیش آنے والے احوال کو سوچے گا، نہیں قیامت کب سے قائم ہوتی ہے؟ موت آئی تو سمجھو قیامت قائم ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے من مات فقط قامت قیامت ہو، جو آدمی فوت ہوا سمجھ لو کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی، لیکن جب تک وہ قبر میں ہے یہ قیامت صغریٰ ہے، اور قبر سے یہ اٹھیں گے وہ قیامت کبریٰ ہے، وہ بڑی قیامت ہے۔ یہ تو فرق کر سکتے ہیں کہ جب تک وہ قبر کی منزل طے کر رہا ہے اور عالم برزخ میں ہے تو یوں سمجھو قیامت قائم ہو گئی، لیکن یہ چھوٹی قیامت ہے۔ دار آخرت اس پر آ گیا، لیکن یہ دار آخرت صغریٰ، یہ چھوٹا ہے دار آخرت۔ اور قیامت کے دن قبر سے اٹھنے کے بعد وہ بڑا دار آخرت ہوگا۔ اس قبر جو قیامت صغریٰ ہے، اس کے اندر بھی آدمی کے اقوال اعمال کی جزا سامنے آتی ہے، جزا سزا سامنے آتی ہے، اس کا بھی اس کو کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے۔ لیکن جیسے یہ قیامت صغریٰ چھوٹا دار آخرت، تو یہاں کی سزا یا جزا وہ بھی تھوڑی، وہ بھی چھوٹی، اور جب بڑی قیامت قائم ہوگی، بڑا دار آخرت آئے گا، پوری جزا سزا اس دن ہوگی۔ تو جو آدمی ان مراحل کو سوچے گا، جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً اس کے اندر جذبہ عمل پیدا ہو جائے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ میں ایسی نیکی والی باتیں کروں، ایسے نیک کام کروں کہ جن کے ساتھ میرا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے اور اس کے مقابلے میں گناہوں والا پلڑا ہلکا رہے۔ اور وہ ایسے گندے کاموں سے، گناہ والے کاموں سے، گناہ والی باتوں سے بچے گا کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہوں والا پلڑا بوجھل بن جائے، نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک فکر آخرت کی طرف متوجہ کر کے جذبہ عمل بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں نتیجہ بھی پھر بتایا گیا کہ وزن اعمال کا نتیجہ ہوگا کیا؟ 8ویں پارے میں اور 18ویں پارے میں، اسی طرح 30ویں پارے میں متعدد آیات میں بتایا گیا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ 18ویں پارے میں ہے فی جہنم خالدون، جن کا نیکیوں والا پلڑا بوجھل ہوگا، وزنی ہوگا، اور اس کے مقابلے میں گناہوں والا پلڑا ہلکا رہا۔ یہ ہیں جن کو خوشخبری سنا دی جائے گی، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب، اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ اور جن کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہا، اس کے مقابلے میں گناہوں والا پلڑا اس کا جھک گیا، وہ بوجھل ہوا، گناہ غالب آ گئے، یہ ہے خاسرو انفسہم، جو ناکام ہوں گے۔ اور ایک آیت میں ہے فی جہنم خالدون، اور یہ سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ اس سے امید ہے کہ آپ نے یہ بات سنی تو بعد میں غفلت آ جائے تو علیحدہ بات ہے،
ورنہ قرآن کریم کے ان نصیحتوں کو سن کر ایک دفعہ تو آدمی بیدار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جذبہ عمل انگڑائیاں لینے لگ جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں فکر مند بنوں اور میں عمل کروں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے نا؟ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں وہ حدیث نقل کی جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی ایک مختصر تسبیح بتائی، ایک ذکر بتایا۔ اس تسبیح کی برکت یہ ہے کہ جتنا کوئی اس تسبیح کو پڑھے گا اس کا نیکیوں والا پلڑا اس تسبیح کی وجہ سے بھاری ہوگا، بوجھل ہوگا، وزنی بن جائے گا اور وہ جھک جائے گا، گناہوں والا پلڑا اس کے مقابلے میں ہلکا رہے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے یوں نہیں بتا دیا کہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو اور تمہارا نیکیوں والا پلڑا بوجھل ہو جائے گا، یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، یوں نہیں بتا دیا۔ آپ نے پہلے 3 باتیں ارشاد فرمائی، دل کے اندر طلب پیدا کرنے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے 3 باتیں آپ نے پہلے ارشاد فرمائی۔ آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو پھر پانی پیے تو پانی پینے کا مزہ بھی آتا ہے اور جسم اس کو قبول بھی کرتا ہے اور وہ جسم کے اندر جذب ہوتا جاتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہو اور پھر آدمی کھانا کھائے تو لذت بھی آتی ہے، جسم قبول کرتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے اور جزو بدن بنتا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی پہلے اس تسبیح کے لیے ایک طلب پیدا کی، پیاس پیدا کی، بھوک پیدا کی، 3 باتیں ارشاد فرما کر شوق پیدا کیا۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو رحمان تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، بہت ہی پسند ہیں، اور میرا ایمان یہ ہے کہ جو رحمان کے پسندیدہ محبوب کلموں کو اخلاص اور محبت کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا وہ یقیناً رب تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کنارے سے 2-3 نے کہی ہے، سارے کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، خفیفتان علی اللسان، کہ وہ 2 کلمے ایسے ہیں زبان پر پڑھنے کے لحاظ سے بڑے ہی ہلکے پھلکے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ان کو زبان سے پڑھا جا سکتا ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ اور وہ دونوں کلمے اتنے آسان ہیں کہ ہمارا بھائی اگر وہ دکان کی طرف جا رہا ہے پڑھتا ہوا جائے، آ رہا ہے پڑھتا ہوا آئے، ہماری مائیں بہنیں گھر کے اندر آٹا بھی گھونٹتی رہیں اور زبان سے یہ پڑھتی رہیں، روٹی بھی پکاتی رہیں، زبان سے یہ پڑھتی رہیں، سالن بھی پکتا رہے اور زبان سے یہ پڑھتی رہیں، نہ آٹا گوندنے میں رکاوٹ، نہ روٹی پکانے میں رکاوٹ، نہ سالن پکانے میں رکاوٹ، نہ برتن دھونے میں رکاوٹ، نہ گھر کی صفائی کرنے میں رکاوٹ، نہ کپڑے دھونے میں رکاوٹ، بس زبان پر یہ کلمے جاری رہیں، بڑے آسان ہیں، زبان سے یہ کلمے پڑھتی رہیں اور گھر کا کام کاج بھی کرتی رہیں۔ اسی طرح مرد بھی جس جس کام میں ہے، جس جس کام کی طرف جا رہا ہے، آ رہا ہے، وہ اپنی رفتار سے چلتا بھی رہے، آتا رہے، جاتا رہے اور زبان پر یہ کلمے رہیں تو یہ کلمے کسی کام کے اندر رکاوٹ نہیں بنتے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر پڑھنے کے لحاظ سے بڑے آسان۔ تیسری بات فرمائی، ثقیلتان فی المیزان، کہ جب قیامت والے دن اقوال اعمال تولنے کے لیے ترازو لگے گا، ترازو لگے گا، ترازو لگے گا، اور اقوال اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں والے پلڑے میں ان کا بڑا وزن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی صاحب نے دل کے اندر یوں شوق پیدا کیا
اور آپ نے یہ جو 3 باتیں سنی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہو گیا ہوگا۔ جن کے اندر دل میں شوق ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔ اب وہ تسبیح نبی اسلام کی بتائی ہوئی سنیں، اور میں اس کو 3-4 دفعہ پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں، بلند آواز کے ساتھ پڑھیں تاکہ یہ یاد ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ ان کے پڑھنے کے اللہ توفیق دے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم۔ وہ ایک بابا جی سو رہے ہیں، اتنی اونچی آواز سے پڑھو کہ وہ جاگ جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے ایک جگہ ختم بخاری کے موقع پر یہی تسبیح یوں کہلوائی، تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی سنائے، تو ایک 8 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے وہ تسبیح سنا دی۔ آپ میں سے بھی کوئی بچہ کھڑا ہو جائے اور یہ تسبیح سنا دے جس کو یاد ہے۔ کوئی بھی نہیں ایسا بات۔ شاباش، اونچی آواز سے۔ شاباش، اللہ آپ کے دین ایمان میں، علم عمل میں، صحت عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ لوگ ایسا کیا کریں جیسے میں نے بھی بتایا، عادت بنائیں اس تسبیح کے پڑھنے کی، اور اس کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہمیں آسان تسبیح بتا دی، اور فائدہ کتنا بڑا کہ قیامت والے دن جب اقوال اعمال تولے جائیں گے، جس کے ذریعے انسان کی کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہوگا، جس کے ذریعے جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا، وہاں پر پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے اللہ پاک کی، کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے یہ تسبیح رکھی جائے گی دائیں پلڑے میں، اور دیکھیں گے کہ اس کا وزن کتنا ہوگا، اس کی وجہ سے نیکیوں والا دایاں پلڑا جھک جائے گا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں گے، ذرا ہاتھ کھڑا کر۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ قبول کر، آمین، ان کو توفیق دے۔ آمین۔ اب ایک گزارش یہ ہے کہ آپ جب سفر کریں نا، آج میں جب ملتان سے چلا تو ہمارے الحمدللہ اساتذہ اور ہمارے یہ مشائخ، ان کی دعائیں میرے پاس حمائل تھی، وضو کر کے میں بیٹھا، میں اپنی منزل پڑھتا آیا۔ میرے ساتھ ہی سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، اس نے اتنا لمبا جو موبائل کھولا اور یہاں تک موبائل ہی چلاتا آیا، نہ انگلیاں تھکتی ہیں، نہ نظر تھکتی ہے، نہ دماغ تھکتا ہے۔ اور ایک جگہ میں نے پوچھا جی بس کہاں پہنچی؟ تو ادھر ادھر دیکھ کر کہتے مجھے پتا، اتنی توجہ کہ بس کا ہی پتہ نہیں کہ کہاں سے گزر رہی ہے۔ لیکن آپ حضرات ایسے آدمی سے پھر پوچھ کر دیکھیں کہ مہربان آپ نے جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے یہ موبائل پر نظر کھپائی، انگلیاں استعمال کی، دماغ استعمال کیا اور توجہ ادھر رکھی، اب اس کا فائدہ کیا ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اس کی بجائے جو 4 گھنٹے اس نے موبائل پر لگا دیے، اگر 15 منٹ 20 منٹ یہ تسبیح پڑھ لیتا تو قیامت والے دن کتنا اس کا فائدہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث یہاں پر آخری نقل کی، میں نے تھوڑا سا اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اور شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
نیت والی حدیث نقل کی، انما الاعمال بالنیات۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ جیسے تسبیح کی وجہ سے دائیں پلڑے کا وزن بڑھ جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا، تو اسی طریقے سے اخلاص اور تصحیح نیت، نیک نیتی، اخلاص، اس کی وجہ سے بھی ہمارے قول کا بھی ہمارے عمل کا بھی وزن بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بعد والے ہیں، اگر ان میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ آج تو آدھا رہ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ احد پہاڑ اس سے دگنا تھا، اب کانٹ چھانٹ ہو کر چھوٹا ہو گیا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے بعد والا، تو فرمایا کہ اس کا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا میرے صحابی کے ایک دانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی خرچ کرے ایک دانے کے برابر، بعد والا خرچ کرے احد پہاڑ کے برابر، جس احد پہاڑ سے اربوں خربوں اس جیسے دانے نکل سکتے ہیں، ان گنت نکل سکتے ہیں، لیکن وہ اس دانے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو، کہ عمل کیسا اور اس عمل کرنے میں نیت کیسی۔ تو اب اگر نیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعد والا سونا تو خرچ کر رہا ہے وہ تو پہاڑ کے برابر، اور صحابی خرچ کر رہا ہے ایک دانے کے برابر، لیکن جس چیز کو اللہ نے دیکھنا ہے کہ نیت کیا تھی، وہاں پر اگر دیکھا جائے تو وہ تو پہاڑ بعد میں جو خرچ کرنے والا ہے شاید اس کے دل میں نیت دانے کے برابر، اور جو صحابی دانے کے برابر سونا خرچ کرتا ہے اس کے دل میں نیت شاید وہ تو پہاڑ سے بھی زیادہ ہو۔ تو نیت کی وجہ سے بھی وزن بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایک حدیث بیتا کا بھی مشہور ہے مختصر، کہ قیامت والے دن ایک آدمی کے اتنے گناہ ہوں گے کہ تا حد نگاہ گناہوں کے دفتر رجسٹر کے رجسٹر بھرے پڑے ہوں گے، وہ اکٹھے کر کے بائیں پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہیں گے کہ وہ جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کاغذ کا بھوری کا، وہ دائیں پلڑے میں رکھا جائے گا۔ بندہ منت سماجت کرے گا کہ باری تعالیٰ بغیر وزن کے فیصلہ کر دیا جائے، وزن نہ کیا جائے۔ وہ دیکھ رہا ہوگا کہاں تو یہ گناہوں والے دفتر رجسٹر پہاڑ کا پہاڑ بنا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کا کیا وزن ہوگا؟ وہ کہے گا وزن نہ کیا جائے، لیکن آخر وزن ہوگا تو وہ جو ایک چھوٹے سے پردے والا دایاں پلڑا ہے وہ جھک جائے، اور دفتر کا دفتر وہ پہاڑ کا پہاڑ بائیں پلڑے والے وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ بندہ حیران ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے جو ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میرے پیاروں میرے بھائیوں، آپ بھی بڑے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ یہ پڑھ لیں، شاید یہ پڑھنا ہمارے کام آئے۔ پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو فرمایا کہ اے میرے بندے، تو نے جو اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا تو پڑھ کر بھول گیا،
لیکن میں رب نہیں بھولتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس اخلاص کے ساتھ اس کلمہ شہادت کے پڑھنے کا یہ وزن ہے۔ تو نیت کی وجہ سے بھی اخلاص، اس طریقے سے اخلاص کے ساتھ پڑھنے سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور اخلاص ہے کیا؟ تصحیح نیت ہے کیا؟ یہ اخلاص اور تصحیح نیت یہ ہے کہ آدمی کوئی بات کرے نیکی والی، کوئی نیکی والا کام کرے، صرف دل کے اندر نیت ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے اخلاص اور یہ ہے تصحیح نیت۔ اور یہ اخلاص اور تصحیح نیت پیدا کیسے ہوگا؟ ان اللہ والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے سے، ان کی رہنمائی میں ذکر اذکار کی محنت کرنے سے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق۔ آمین۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، نیت کا اور نیت کے ساتھ کیے ہوئے جو اعمال ہیں، کیا سمجھتے ہو کہ اس کا اثر صرف اس آدمی تک محدود رہتا ہے؟ نہیں، اس کا اثر دور تک جاتا ہے۔ گھر کا سربراہ اگر نیک نیت ہے، اس کی نیک نیتی کا اثر گھر کے ایک ایک فرد پر ظاہر ہوگا۔ بد نیت ہے تو اس کی بد نیتی کا اثر بھی ایک ایک فرد پر ظاہر ہوگا۔ ایک تحصیل کا کوئی ذمہ دار ہے، افسر ہے، نیک نیت ہے تو پوری تحصیل پر اس کی برکات، اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور اگر بد نیت ہے تو اس کی بد نیتی کا اثر بھی، اس کی نحوست، اس کی ظلمت، اس کی بے برکتی پوری تحصیل کو لپیٹ میں لے گا۔ ضلع کا افسر، صوبے کا افسر، اسی طریقے سے ملک کا، جتنا جس کا ذمہ داری کا دائرہ ہے، چھوٹا یا بڑا، اس کی نیک نیتی کے اثرات بھی اس پورے ملک پر پڑتے ہیں، پورے علاقے پر پڑتے ہیں۔ اور بد نیتی کی نحوستیں، بے برکتی، وہ بھی پورے اس ایریے پر، پورے ملک پر پڑتی ہے بد نیتی کا اثر۔ میں نے تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ پڑھا، امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا، یہ نوشیروان عادل، عادل آپ سنتے رہتے ہیں، یہ کوئی شروع سے ہی نوشیروان عادل نہیں تھا، یہ بھی ظالم بادشاہوں کی طرح ایک ظالم تھا۔ لیکن گرمی کا موسم تھا اور یہ اپنے لو لشکر فوج کو لے کر باہر سیر تفریح کے لیے نکلا۔ گرمی کا موسم تھا، ایک باغ کے پاس سے گزرا، وہ باغ اناروں کا تھا۔ پیاس لگی، باغ کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر نوشیروان نے مالی کو کہا کہ بھئی انار کا جوس، پانی نکال کر وہ پلا۔ اور مالی نے بھی پہچان لیا کہ یہ بادشاہ ہے۔ وہ گیا، جو اچھا سے اچھا انار کا درخت تھا، میٹھا، اس سے انار توڑا، جوس نکالا اور آ کر پلایا۔ بڑا مزہ آیا، بڑا خوش ہوا، تو کہا کہ ایک اور بھی لے آ۔ وہ لینے گیا اور اس کے دل میں یہ نیت آ گئی کہ کیوں نہ یہ سرکاری تحویل میں لے لیں، یہ کیوں نہ اپنے قبضے میں لے لیں۔ ادھر دل کے اندر یہ نیت آئی۔ اب آپ بتائیں کہ کسی آدمی کا حق حلال کا اپنا باغ ہے، زمین اپنی محنت کے ساتھ اس نے وہ باغ تیار کیا، اب اگر کوئی ناجائز اس سے چھین لے، قبضہ کر لے، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے قبضے میں لے لوں۔ ادھر وہ توڑنے کے لیے چلا گیا، ایک اور انار توڑ کر آیا، اس کا جوس نکالا، وہ پیا، وہ کھٹا۔ نوشیروان کہنے لگا کہ جو پہلا تھا وہ تو میٹھا اور یہ کھٹا ہے۔ تو مالک کہنے لگا کہ جناب، جس درخت سے میں پہلے لایا تھا اسی سے لایا ہوں۔
جس سے پہلے لایا تھا میٹھا اسی سے لایا ہوں۔ نوشیروان کہنے لگا پھر کیا وجہ ہے کہ پہلا میٹھا اور یہ کھٹا؟ یہ مولوی بھی سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ کے ولی۔ وہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا، بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو یوں بھائی اگر وزراء حکمران یہ نیت کے بد بن جائیں، ان کے ارادے برے بن جائیں، تو یقین جانو ان کا اثر فصلوں پر پڑتا ہے، ان کا اثر درختوں پر پڑتا ہے، ان کا اثر کھیتوں پر پڑتا ہے، ان کا اثر جانوروں پر پڑتا ہے، ان کا اثر اخلاقیات پر پڑتا ہے، ان کا اثر معیشت پر پڑتا ہے، ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دن بدن مسائل بڑھتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں، دن بدن خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہوتی ہے اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ برا ارادہ اس کا، بری نیت اس کی، لیکن پورے ملک اور پوری قوم پریشان ہوتی ہے، اثرات بد سب پر پڑتے ہیں۔ اور سمجھ آ گئی بات؟ اب اس کے مقابلے میں نیک نیتی اور صحیح نظام شریعت کے مطابق اس کی برکات بھی دیکھ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی بن کر نہیں، نبی اسلام کے امتی بن کر، نبی اسلام کے امتی بن کر تشریف لائیں گے اور وہاں کر شریعت محمدیہ کا نفاذ کریں گے۔ شریعت محمدیہ کے نفاذ کی برکات کیا ہوں گی؟ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی برکات کیا ہوں گی؟ فرمایا کہ ایک اونٹنی کا دودھ اتنا ہوگا کہ 100 آدمیوں کی جماعت پی سکے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ 100 آدمیوں کی جماعت وہ انار کھائے گی، اور وہ انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا چھلکا اس کا خیمہ بنا لے، خیمہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نیچے سے اونٹ گزر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنی برکات ظاہر کر دیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ یہ جو اتنی برکات ہوں گی یہ کیوں ہوں گی؟ بے نفاذ شریعت محمد المصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے نفاذ کی برکت ہوگی۔ آپ بھی یہ برکات چاہتے ہیں تو آئیں، جو شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں، ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ان کا ساتھ دیں۔ کب تک ہم دھوکہ کھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم دھوکہ کھائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن لا یلدغ من جوہر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، اور ہم کئی دفعہ ڈنگ کھا چکے۔ پاکستان بنا اس وقت نعرہ لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا نظام کیا ہوگا؟ قرآن و سنت۔ اور 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آپ بتائیں کہ کیا وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ پورا ہوا؟ قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوا؟ ہمارے علماء نے اس وقت ہی یہ کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں سمجھدار بنو، جو آدمی اپنے سے 5 فٹ کے وجود پر شریعت نافذ نہیں کر سکتا، اسلام نافذ نہیں کر سکتا، وہ اتنے بڑے ملک میں اسلام کیسے نافذ کر سکتا؟ ہمارے علماء نے اس وقت بھی کہا تھا سچ نکلا یا جھوٹ؟ سچ نکلا کہ جو اپنے جسم پر لاگو نہیں کر سکتا اسلام، وہ اتنے بڑے ملک میں نافذ کیسے کرے گا؟ ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر نعرہ لگایا، انہوں نے نعرہ لگایا قرض اتارو ملک سنوارو، قرض اتارو ملک سنوارو۔ یہ نعرے بھی مغرب سے ملتے ہیں، یہود نصارہ سے، وہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ اب یہ نعرہ لگاؤ۔ آپ بتائیں جب یہ صاحب گئے تو قرضہ پہلے سے زیادہ تھا یا اترا تھا؟
ایک صاحب آئے، انہوں نے نعرہ لگایا سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، انہوں نے یہ نعرہ لگایا اور ایسی مصیبت میں ملک کو ڈال گیا، ایسی مصیبت میں کہ نسلیں اب ان مصیبتوں کو بھگت رہی ہیں۔ پھر آیا جی نیا پاکستان، نیا پاکستان، یہ ادھر سے نعرے لے کر آتے ہیں، اور جو نیا پاکستان آپ کے سامنے ہی ہے۔ ہم کب تک ان نعروں سے دھوکے کھائیں گے اور کب تک ہم بھولے پن میں رہیں گے؟ اس لیے اب تو طے کر لو کہ آپ نے سب کو آزما لیا، سب کو آزما لیا، اب آپ ذرا مولانا فضل الرحمان کو بھی آزما کر دیکھیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، قائد پنجاب حضرت مولانا محمد صفی اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ اب یہ بھولے بڑھنے کا زمانہ نہیں۔ ہمارے حکمران انہوں نے بھی اپنے دوست دشمن کو نہیں پہچانا، انہوں نے بھی اپنے دوست دشمن کو نہیں پہچانا۔ یہود نصارہ یہ دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود نصارہ آپس میں عداوتوں کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ لیکن عجیب بات کہ ہماری ساری پالیسیاں وہ آتی ہی ادھر سے ہی ہیں۔ جو یہود نصارہ نے پالیسیاں دے دیں یہ ملک اسی کے مطابق چلاتے ہیں، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ آج عربی مدارس کو سرکاری تحویل میں لینے کا جو انہوں نے منصوبہ بنا رکھا ہے اور ان کو ختم کرنے کا، یہ ان کی اپنی رائے نہیں، اپنا منصوبہ نہیں، یہ یہود و نصارہ کی دی ہوئی لین ہے، ان کی پالیسی ہے۔ آپ بتائیں کہ یہود نصارہ کی پالیسی کامیاب ہونی چاہیے یا ناکام؟ اور انشاءاللہ آپ کہہ دیں ناکام ہونی چاہیے، ناکام ہونی چاہیے اور ناکام ہوگی۔ یہ ان کی دی ہوئی پالیسی ہے، اور کب تک ہم یہود نصارہ کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اور یہ علماء ہمارے یہ مسلمان بھائی یہ دوست تھے دیندار، جو عربی مدارس کے معاون، مساجد کے معاون، یہ ہمارے دیندار بھائی، یہ قوم کے دوست، ملک کے دوست، مسلمان کے دوست، اسلام کے دوست، ان کو یہ دشمن نظر آتے ہیں، ان کو یہ دشمن نظر آتے ہیں، اور وہ جو اصل دشمن ہیں ان کو ہم نے دوست بنا رکھا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ ووٹ کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ آج اگر کوئی وزیر بنتا ہے، اگر کوئی صدر بنتا ہے، آپ کا ووٹ اس کو وزیر یا صدر بناتا ہے۔ اس لیے ووٹ دیتے وقت ذرا سوچ سمجھ لیا کرو کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں یہ کیسا آدمی ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ بدنیتی کا جب اثر پڑتا ہے فصلوں پر، کھیتوں پر، جانوروں پر، انسانوں پر، پورے ملک پر بدنیتی کے بد اثرات پڑتے ہیں، تو بدنیتی کے ساتھ اگر کوئی بد عمل بھی ہو، بدنیتی کے ساتھ جو بد عمل بھی ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے ووٹ دیتے وقت، نمائندہ منتخب کرتے وقت ذرا دیکھ لیا کرو اس کی نیت کیسی، اس کا عمل کیسا، اس کی گفتار کیسی، اس کا کردار کیسا۔ فرق کریں گے یا نہیں؟ یا تمہارے ہاں گدھا اور انسان ایک ہی جیسا ہے؟ اپنے اندر یہ پہچان پیدا کرو، فیصلے کی اپنے اندر ہمت اور قوت پیدا کرو۔ کب تک ہم ان نعروں سے دھوکہ کھاتے رہیں گے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے نیک نیتی سے اعمال کا وزن بڑھتا ہے،
یقیناً نیک نیت آدمی کو آگے لائیں گے، اس کی برکات فصلوں میں بھی ظاہر ہوں گی، اس کی برکات باغات میں ظاہر ہوں گی، اس کی فصلات، اس کی برکات معیشت کے اندر نظر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اہل حق ہیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔